اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، یہ صرف پیسے دینا نہیں ہوتا مدد کرنا، بلکہ کسی کی مدد کرنا، کھانا کھلانا، اچھا مشورہ دینا، یہاں تک کہ مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے اور دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خوش رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے کر لینا میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر، یہ میں نے آپ سے روزانہ ہی ریکویسٹ کرنی ہوتی ہے۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ تو یہاں ہم سب نے مل کر ابھی سحری کی، آپ نے بچوں کو دیکھ لیا، آدھے سوئے ہوتے ہیں، آگے جاگے ہوتے ہیں اور سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے نماز پڑھی اور بچوں نے بس کچی ماری ہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی اور بھاگے ہیں کمرے میں سونے کے لیے۔ تو میں نے پھر اکیلے ہی نماز پڑھی، اللہ میاں سے دعائیں کی ہیں اور نماز پڑھ کے میں نے بھی سو جانا ہے۔ نماز پڑھ کے میں نے 2 تسبیحاں کرنی ہیں، اس کے بعد میں سوؤں گی، پھر اٹھ کے باقی کام میں شروع کرتی ہوں۔ اور آج اٹھی ہوں تو سب سے پہلے میں نے بھگو کے رکھی ہے ماش کی دال، ساتھ میں نے فریج میں سے ونگز نکالے ہیں، ان کو میں نے سرکہ اور نمک لگا کے رکھا ہے تاکہ ان میں سے اسمیل نہ آئے۔ پھر ان کو ہاف ڈن کرنا، بوائل کر لینا، اس کے بعد میں ان کو مسالہ لگا کے رکھ دوں گی، اور پھر جب فرائی کرنا ہلکا سا بیسن چھڑک کے اوپر، تو اس کا پکوڑا ونگز بن جائے گا، وہ بنا لیں گے۔ میں نے سوچا آج افطاری میں تو ونگز کو میں نے کہا اچھے طریقے سے دھو وغیرہ کر کے تو اس کو رکھ لیتے ہیں، اور باقی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں نے آج وہ میری صفائی بھی کرنے والی تھی، مطلب میں 1 بائی 1 کر کے صفائی کر رہی ہوں ایک روم کی میرے سے ایسے اکٹھی نہیں ہوتی، میں تھک جاتی ہوں، تو میں نے تھوڑی کر کے صفائی کی ہے۔ کل میں نے کچن کی تھی، کچن کو میں نے دھویا تھا اچھی طرح، اس کے جالے وغیرہ اتارے تھے، اور آج میں نے لاؤنج میں یہ جالے وغیرہ اتاری ہیں، اور میرے اب یہ پینٹ بھی خراب ہوئے ہیں تو یہ نیچے گرتے رہتے ہیں، تو میں نے کہا ایک ہی دفعہ ان کو جھاڑ دوں، پھر اچھا خاصا میرا 1-1.5 مہینہ نکل جائے گا، پھر ایسے نیچے جھڑ کے نہیں آئے گا۔ تو ادھر میں نے اپنی صفائی شروع کر لی ہے، اور ساتھ کرتے ہیں آپ کے ساتھ باتیں۔ اچھا، میں نے سوچا کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے تو ہم صدقہ تو آگے پیچھے بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان میں بھی ہمیں صدقہ دینا کیوں ضروری ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں غریبوں کی مدد کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اگر ہم دوسرے مہینوں میں غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ اگر ہم رمضان المبارک میں بھی صدقہ کریں گے یا اپنے غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھیں گے تو اس کا اجر کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ روزہ ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس نہیں دلاتا، بلکہ یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ضرورت مندوں کا ہم درد سمجھ سکیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ صدقہ تو ہم دیتے ہی ہیں، لیکن صدقہ دینے کے فائدے کیا ہیں۔ صدقہ ہمارے گناہوں کو کم کرتا ہے، صدقہ ہماری مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ دل کو سکون دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں اور زیادہ برکت دے دیتے ہیں۔ صدقہ دینے سے معاشرے میں محبت اور بھائی چارہ بھی بڑھتا ہے، یہ بھی اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ صدقہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسے نہیں ہیں تو آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کو پانی پلانا، مطلب پرندوں کو بھی پانی پلانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے، کسی کا بوجھ اٹھانا صدقہ ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مطلب یہ چھوٹی چیزیں اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھ لیں تو آپ خود سوچیں کہ ہم کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں۔ رمضان میں ہم کس طرح صدقہ کر سکتے ہیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ مطلب سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے افطاری کروانا۔ یہ مطلب ہر کسی کے لیے نہیں ہے، لیکن اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، وہ اتنی استطاعت رکھتا ہے تو وہ افطاری کرائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی غریب کو افطاری کا سامان دینا، مسجد میں کھجور یا پانی رکھوا دینا، کسی روزہ دار کو افطار کروانے کا بہت بڑا اجر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ اور خاص کر مکہ میں جو رمضان میں لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو ادھر لوگ کتنی افطاری کروا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ رمضان میں ان چیزوں کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اجر اس کا بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ راشن تقسیم کرنا، آٹا، چاول، دال، چینی جیسے ضروری سامان کسی ضرورت مند کو دینا، رمضان پیکج بنا کر مستحق کو دے دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں
تو زکوٰۃ ضرور ادا کریں. یا زکوٰۃ صرف زیور پہ نہیں ہوتی، مطلب یا تو آپ کے پاس اتنا زیور ہے کہ اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے تو آپ اس پر بھی زکوٰۃ دیں. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بھی مال پڑا ہے، پیسے پڑے ہیں، 1 سال تک اگر وہ آپ کے پاس موجود رہے ہیں نا تو اس پر بھی زکوٰۃ نکلتی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ دیا کریں. یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا، یتیم بچوں کی تعلیم میں مدد کریں. کسی بیوہ کے گھر کا خرچ اٹھانے کی کوشش کریں، مطلب جتنی کوئی کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو بہت زیادہ دیا ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. کپڑے دینا، عید سے پہلے صاف ستھرے کپڑے ضرورت مندوں کو ہم دے سکتے ہیں. نئے کپڑے نہ ہوں تو اچھی حالت والے کپڑے بھی دے سکتے ہیں، لیکن کپڑے دیتے وقت یا کوئی ایسی چیزیں جو ہم نے پہلے استعمال کیے ہیں دیتے وقت اس چیز کا خیال ضرور رکھا کریں کہ وہ استعمال کے قابل ہوں. مطلب وہ اتنی گئی گزری نہ ہوں کہ ہمارے اپنے تو استعمال کے قابل نہیں رہیں تو ہم کسی کو دے دیں. جب وہ ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہیں تو وہ کوئی بھی اس کو کیا ہی استعمال کرے گا، تو اس چیز کا خیال رکھا کریں. وقت دینا، مطلب یہ بھی صدقہ ہے. کیسے؟ کسی بیمار کی عیادت کرنا صدقہ ہے، کسی بزرگ کی خدمت کرنا صدقہ ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا صدقہ ہے. اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنا وقت دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وقت دینا بھی صدقہ ہے. صدقہ دینے کا صحیح طریقہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے دیں، اور دوسری بات دکھاوا نہ کریں، کسی کو دیتے وقت ذلیل نہ کریں. اس طرح دیں کہ اس کو برا بھی نہ لگے اور آپ اس کی مدد بھی کر دیں. خاموشی سے اور عزت کے ساتھ مدد کریں، مطلب کسی کی نہ تذلیل نہ کریں. پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے بعد اگر اس میں نہیں ہے کوئی تو آپ باہر بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس اتنی اللہ پاک نے طاقت دی ہوئی ہے کہ آپ رشتہ داروں کو بھی دے سکتے ہیں، باہر بھی دے سکتے ہیں. تو آپ نا سب کا خیال رکھیں. صدقہ دینے سے کیا تبدیلی آتی ہے؟ غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں نفرت کم ہوتی ہے، دینے والا بھی خوش ہوتا ہے اور لینے والا بھی خوش ہوتا ہے. ایک اور خوبصورت بات، اگر آپ کے پاس صرف ایک کھجور ہے تب بھی آدمی کسی کو دے دیں. تھوڑا دینا بھی بڑا بن جاتا ہے جب نیت آپ کی صاف ہے. اللہ نیت کو دیکھتا ہے، مقدار کو نہیں. اچھا، ایک اور خوبصورت اور بہت ہی اہم بات کہ صدقہ دینا اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، مطلب بچوں میں بھی اس عادت کو آپ ڈیولپ کریں. رمضان میں بچوں کو بھی شامل کریں، انہیں خود اپنے ہاتھ سے صدقہ دلائیں اور ان کے دل میں ہمدردی پیدا کریں. جیسے ہمارے دل میں ہمدردی ہوتی ہے نا، تو ان کے دل میں بھی پیدا کریں. میں جب بھی اپنے ٹاؤن سے باہر جاتی ہوں نا، تو ٹاؤن کا جو انٹری گیٹ ہے نا، وہاں پہ سیلانی والوں کا باکس لگا ہے. تو میں جب بھی وہاں سے گزرتی ہوں یا بچے میرے ساتھ ہوتے ہیں تو میرے پاس چینج ہونا 100-50 جتنے بھی ہوں تو میں بچوں کے ہاتھ میں دیتی ہوں کہ آپ نے اس سیلانی کے ڈبے میں ڈالنی ہے، یا پھر ان کو پیسے دیتی ہوں کہ جو گارڈز کھڑے ہوتے ہیں آپ ان کو دے کر آئیں. تو جب آپ ان کے سامنے یہ کام کریں گے یا ان سے کروائیں گے تو خود بخود بچوں کو بھی نا اس چیز کی عادت پڑ جائے گی. رمضان کا مہینہ نا ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہ جئیں، دوسروں کا خیال رکھنا ہی اصل عبادت ہے. آج عہد کریں کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں گے، چاہے وہ ایک اچھی بات ہی کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی نیت سے صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں جتنی بھی اچھی باتیں ہیں، جتنی بھی نیکی ہیں، وہ ساری سیکھنی بھی ہیں اور ان کو اپلائی بھی کرنا ہے، اور جتنا ہو سکے ہم نے نیکیاں اکٹھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، طاقت دے کہ ہم نیک کام کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں برائی کے ہر کام سے بچا لے. ویسے تو آج کل اللہ تعالیٰ نے شیطان کو باندھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی ہمارا دل دماغ برائی کی طرف جانا بھی چاہے نا، تو ہمارا اللہ ہمیں بچانے والا ہے، وہ ہمیں بچا لے ہر بری بات سے، ہر شیطانی بات سے، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے. اور آج کل یہی دعا کریں کیونکہ رمضان کا مہینہ دعائیں قبول ہونے کا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف کر دے، اور جو ہمارے ظاہر اور پوشیدہ گناہ ہیں وہ سارے گناہ معاف کر دے، اور ہمارے پیدا ہونے سے لے کر آج ہمارے ہاتھ اٹھانے تک یا اللہ ہم نے جتنے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دے. تو یہاں میری آپ سے باتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ میری افطاری بھی ڈن ہو گئی ہے. میں نے چپس ڈال دی ہیں، یہ بھی بن جائیں گے. اس سے پہلے میں نے جو وہ تھا ونگز تھے وہ میں نے فرائی کر لی ہیں، اور تھوڑی سی میں نے دہی پھلکیاں بھی بنائی ہیں، اور تھوڑے بنائے تھے میں نے سینڈوچ. تو تقریباً ساری افطاری تیار ہے، بس یہ چپس ہو جائے اور شربت بنا لیا اس میں لیموں ڈال کے.
اچھا افطاری نا بناتے بناتے نا میری تو بس ہو جاتی ہے، اور افطاری کرنے کے بعد نا اتنے وہ جو برتنوں کا ڈھیر نظر آ رہا ہوتا ہے نا، وہ مجھے خوف زدہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے دھونے ہیں۔ بہرحال کرتے تو ہیں، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ کچن میں کام کرتے وقت نا ساتھ ساتھ بھی برتن سارے سمیٹ لوں، تاکہ نا اس وقت تک بہت زیادہ کھلارا نہ پڑے، کم ہو جائے کام۔ میں نے اکٹھا کام نہیں کر سکتی، میرے سے تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ میں ایک دم اکٹھا کروں نا تو میں اب تھک جاتی ہوں، پہلے نہیں تھکتی تھی، لیکن نا اب میرے لیے مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے جو بھی آپ کو باتیں کی ہیں، آپ نے غور سے میری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیکھنا ہے، اور آپ نے کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر۔ یہ ریکویسٹ میں آپ سے روز ہی کرتی ہوں، تو سپورٹ ضرور کیا کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں کہ کون سی مسٹیکس ہیں، کیا آپ کو پسند آیا اور کیا آپ کو نہیں پسند آیا، اور کون سی چیز ہے جو مجھے اس میں نا مطلب امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے ہی مجھے پتہ چلے گا۔ ویسے تو انسان اپنے آپ کو اچھا ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن نہیں، غلطیاں تو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں۔ ادھر میری چپس ہو گئی ہے تیار، اور ساری افطاری ماشاءاللہ سے میری تیار ہو گئی ہے۔ اب بچے ارد گرد بیٹھے ہیں روزہ کھولنے کے انتظار میں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نا دعا کر لیں، تو کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے ولاگ کے ساتھ دوبارہ، نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ بھی روزہ کھولیں اور ہم بھی روزہ کھولتے ہیں۔ اللہ حافظ۔